الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سورة الانعام کی آیت نمبر 99 تا 91 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ میں سے آج کے درس میں 99 تا 90 تک میں آپ حضرات کے سامنے تفسیر بیان کروں گا، کیونکہ اس سے آگے آیات کریمہ کی تفسیر مزید وقت بڑھ جائے گا، تو ترجمہ بھی 99 تا 90 تک کرتا ہوں۔ اولئک الذین، وہی لوگ ہیں کہ جن کو آتیناہم الکتاب، ہم نے دی کتاب، والحکم، اور حکم، والنبوہ، اور نبوت، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، سو اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں گے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، سو اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں، یعنی حکم کا اور نبوت کا، ہؤلاء، یہ لوگ، فقد وکلنا بہا، تو تحقیق ہم نے سپرد کر دی یہ چیزیں، قوماً، ایسی قوم کو، لیسوا بہا بکافرین، جو نہیں ان کا انکار کرنے والے۔ اولئک الذین، وہی لوگ ہیں کہ جن کو ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، سو ان کے ہدایت کی اقتدی، تو اقتدا کر، پیروی کر، اتباع کر۔ قل لا اسألکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے،
میں نہیں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر اجرا کسی اجر کا، ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر ذکر نصیحت للعالمین جہان والوں کے لیے۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات یہ بات سن چکے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے متعلق فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی پیغمبر، کوئی نبی ذرا بھر بھی شرک کرتا تو اس کے بھی تمام اعمال اور نیکیاں سب کے سب ضائع ہو جاتی، تو اللہ ان کی بھی مغفرت نہ کرتا۔ تو جب شرک نبی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی برداشت نہیں کرتا تو کسی اور کے لیے کس طرح برداشت کرے گا؟ آج کے آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہدایت، جن کو کتاب، حکم اور نبوت یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام، آپ دیکھیں گے کہ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور اور انجیل۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا۔ اور بہت سارے پیغمبر ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے کتاب نہیں دی، ان کو اللہ نے براہ راست فرشتوں کے ذریعے احکامات بھیجے، حکم نازل فرمایا۔ تو ان پیغمبروں نے جن کو کتابیں دی گئی، انہوں نے اللہ کی کتاب کا میسج دنیا تک پہنچایا، اور جن کو اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے حکم کے اشاعت لوگوں تک فرمائی اور احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ ان چیزوں کا انکار کریں گے، یعنی اللہ کے حکم کا، اللہ کے کتابوں کا، اللہ کے نبی کا اگر یہ لوگ انکار کریں گے تو میرا رب فرما رہا ہے فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، تو ہم نے یہ چیزیں سپرد کر دی، یعنی حکم بھی کتاب بھی ہم نے سپرد کر دیا ایسے لوگوں کو جو انکار نہیں کرنے والے۔ اگر مکہ والے تو قرآن کریم کو نہیں مانتے اور اللہ کے احکامات کی تکذیب اور انکار کرتے ہیں، تو ہم نے یہ کتاب اور حکم ان کو پہنچا دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں میں الحمدللہ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو ایمان باللہ، ایمان بالکتاب اور اللہ کے پیغمبروں پر، ایمان بالرسالہ پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں۔ پیغمبروں پر بھی، نبی اور تمام پیغمبروں پر بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اور احکامات نازل ہوئے ان سب کی پیروی کرتے ہیں۔ تو قیامت تک یہ لوگ کرتے رہیں گے۔ دنیا میں تقریباً 1.25 ارب سے زائد لوگ مسلمان جو ہے وہ آباد ہیں، اور الحمدللہ قرآن اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، اتباع صحابہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مکہ والے نہ مانے، مشرکین مکہ نہ مانے تو نہ مانے، اپنا ہی نقصان کریں گے، لیکن اللہ نے یہ حکم، یہ کتاب ایسے لوگوں کو دی ہے تو قیامت تک اس کی پیروی اور اتباع کریں گے۔ تو 1.25 ارب سے زائد مسلمان دنیا بھر میں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک الذین ھدی اللہ، وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، سو ان کی ہدایت کی مخاطب تو بھی اقتدا کر، پیروی کر۔ جو اللہ نے ہدایت نبیوں کے دی،
اور نبیوں کی قوموں کو دی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس ہدایت کی اقتدا تو بھی کر، پیروی تو بھی کر۔ کس کی پیروی کر؟ کتاب کی۔ کس کی پیروی کر؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس کی پیروی کر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی۔ پھر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر، قرآن کریم پر، اجرا کسی معاوضے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو دعوت تبلیغ کا کام لوگوں پر شروع فرمایا، تو عرب میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ غریب ہے، اب اس نے پیسے کمانے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، اس لیے یہ اس طرح کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور اپنا ایک مذہب بنانا چاہ رہا ہے۔ تو لوگوں میں یہ بات آ سکتی تھی اور آئی بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے جو یہ دعوت دے رہا ہوں، قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، رب کی طرف بلا رہا ہوں، آخرت کی طرف تمہیں متوجہ کر رہا ہوں، اس پر میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں لینا، کوئی اجرت نہیں لینی۔ جو قرآن مجید پڑھ پڑھ کر میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ اور اجرت نہیں لوں گا۔ چنانچہ یہی نظریہ ان کافروں میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آئی، تو ولی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو حضرت جو ہے ولید، تو ان کے 13 بیٹے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد کے، جن کا نام ولید تھا، ان کے 13 بیٹے، 13 بیٹوں میں سے 3 مسلمان ہوئے۔ نمبر 1 خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حشام بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 مسلمان ہوئے، باقی 10 کے 10 جہنم واصل ہوئے۔ تو 13 بیٹوں میں سے 3 مسلمان ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہے انتہائی خوبرو تھے، یعنی نوجوان تھے، صحت مند تھے۔ اپنے 13 بیٹوں میں جب بیٹھا کرتے تھے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون سا ہے۔ تو ایسی ان کو اللہ نے صحت دی، قد و قامت والے تھے۔ تو جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں ولید، تو وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ نے ان کو بہت زیادہ دولت عطا فرمائی تھی۔ تو آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو آپ جو ہے آپ کو اتنی دولت دے دیں گے کہ آپ کے جو ہے ڈھیر کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آپ اشارہ کریں مکہ والوں میں سب سے زیادہ آپ امیر ہوں گے، سب سے زیادہ آپ دولت مند ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں جن کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ غریب ہے اور جو ہے کمزور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی پیسے کمانے کا اس نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہو، تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم لوگوں سے اس پر کسی معاوضے کا، قرآن کریم کے دعوت پر کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ تو قرآن نصیحت ہے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک۔ ہاں اگر کوئی نصیحت پکڑنا چاہے تو یہ قرآن سے نصیحت ملے گی، لیکن جو قرآن سے رخ موڑ لے، نبی کی زندگی سے رخ موڑ لے، اس کو نصیحت نہیں مل سکتی۔ طالب کو نصیحت ملا کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کی قدر کرنی چاہیے، رب کے احکامات کی قدردانی کرنی چاہیے، اس سے ہماری آخرت بنے گی، سنورے گی اور اللہ راضی ہوگا، اور اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی میں اچھی گزر جائے گی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہی گزرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کی قدر کرنی چاہیے، نبی کی زندگی کی، سیرت کی، سنت کی قدر کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کے احکامات کے مطابق، نبی کے طریقوں کے مطابق ہم میں سے ہر ایک کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔